دیکھیے میرے بھائیو، اب جو سورۃ البقرہ کا جو یہ آخری رکوع آ رہا ہے نا، یہ بڑا وجد امیز رکوع ہے. اس کا جو سوز و گداز ہے کاش میں وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکوں. اللہ اکبر. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون روح گردانی کر سکتا ہے ابراہیم کی ملت سے سوائے اس کے کہ جس کو اس کے نفس نے احمد بنا دیا ہو. کوئی مینٹل اور پاگل ہی ہوگا جو اپنے آپ کو ابراہیم کی ملت سے الگ کرے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ابراہیم تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا اس دنیا میں. نبی اسلام کا بھی ایک مبارک نام ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ابراہیم آخرت میں ضرور بالضرور ہمارے نیکوکار بندوں میں شامل ہوگا. اذ قال له ربه اسلم، اور یاد کرو جب بھی اس کے رب نے اسے کہا کہ ابراہیم آرڈر آیا سر تسلیم خم، قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے فوراً کہا کہ میں اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد نبيا. کیا سوز و گداز ہے. مجھے بتائیں رب کی تعریف اپنی مخلوق کے لیے اس سے زیادہ کسی کی تعریف ہو سکتی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پاگل ہوگا کہ ابراہیم سے روح گردانی کرے. وہ تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے مقرب بندوں سے. اور وہ ایسا تھا کہ جب بھی اس کے رب نے اسے کہا نا کہ ابراہیم تیار ہو جا، اس نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ سوچ لواں یا کچھ تھوڑا ٹائم مل جائے، یہ کوئی تعویل کر. حتیٰ کہ سورہ الصافات کے نمبر 100، 101، 2 اور 3 میں آتا ہے کہ خواب اللہ نے دکھایا حضرت ابراہیم کو کہ جی وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں. انہوں نے اٹھ کے کوئی اللہ سے نہیں کہا کہ اللہ خواب ہی ہے، کوئی تعبیر، کوئی دسنی، یہ وہ کہ یہ ارادہ ہے، کوئی آئیں بائیں جائیں. سیدھا بیٹے کو بلایا جناب. اور بیٹے کی عمر کیا ہے اس وقت؟ ہارڈلی 12 سال. اور بیٹا کون سا؟ 87 سال کی عمر میں وہ بچہ ملا ہے. 87 سال تک بے اولاد رہے. اور جب حضرت ابراہیم کی عمر 99 ایئرز ہوئی ہے، 99 ایئر کا بندہ اپنی لائف کنٹرول کر بیٹھا ہوتا ہے. اس کے بڑھاپے کا، اور قرآن میں الفاظ بڑے سوزناک ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دردناک الفاظ ہیں. اللہ کہتا ہے جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا نا اس کے ساتھ، تو ہم نے ذات اس کو خواب دکھا دیا. اور اس سے تو بیٹا تھا بچہ وہی نہ ہوتا، وہ کم آزمائش تھی. تو قربانی کا کہا تو پہنچ کے جناب پہلے بیٹے کو بلا کے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں. اگر بیٹا بھی ایسا جو کہا کار گزرے اور دیکھیں. اللہ کہتا ہے پھر انہوں نے اس کو جبین کے پاس لٹایا اور چھری ہاتھ میں پکڑی، پھیرنے لگے تو اللہ کی معجزہ ظاہر ہوا اور ایک فدیہ آ گیا اور کہا کہ بھائی تو نے اپنا وعدہ سچا کر لیا. واقعی یہ سب سے بڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ. یہ ایک باپ سمجھ سکتا ہے جس کی اولاد کتنی بڑی آزمائش. قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا اللہ حاضر ہے. اب اللہ تعالیٰ اس پیغمبر جس کے ایمان کا یہ لیول تھا نا، اس کی کوالٹیز بتا رہے ہیں کہ وہ کیسا پیغمبر تھا. اس نے کس کمٹمنٹ کے ساتھ لائف گزاری، اور اس کے بعد وہ جب موت کی طرف جانے لگا تو اس نے اپنی اولاد کو کیا نصیحت کی ہے. کوئی پراپرٹی تقسیم کرنے کی، کوئی بینک بیلنس کی، کوئی یہ نصیحتیں نہیں ہے. نصیحت کیا ہے؟ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق. اسحاق علیہ السلام کے آگے سے بیٹے تھے یعقوب، اور ان کے آگے 12 بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں پیغمبروں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی. اور کیا کہا؟ یہ موت کے وقت نصیحت ہو رہی ہے، وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا کہ یہ نزع کیا لفظ ہے. یا بنیہ، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہیں دین کے لیے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم بننا. اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ میں تو بریلوی بننا ہے. میں بھی خیر 2002 میں جب عمرے پہ گیا تو میں نے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کی تھی اللہ میں بریلوی بننا. حالانکہ یہ دعا کرنی چاہیے تھی. تو دعائیں قبول نہ ہو تو پریشان نہ ہوا کریں، اس میں خیر ہی ہوتی ہے. حالانکہ ایک بریلوی ہے، دیوبندی ہے، حدیث ہے، شیعہ، سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے موت نہ دینا مگر اس حال کے اندر کہ میں مسلم بنوں. ہائے 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 میرے بھائی، مسلم جو لفظ ہے نا جی، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم. اللہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کیا بات، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. یعنی چاروں پوری نسل جو ہے، ویسے تو آگے بھی چلتی ہے، یوسف کا باپ یعقوب، ان کا باپ اسحاق اور ان کا باپ ابراہیم علیہ السلام اجمعین. تلک امۃ قد خلت، یہ ایک بڑی عظیم امت تھی جو گزر چکی. ہائے تم لوگ ان کے نام کے اوپر ہی کھا رہے ہو. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، دیکھو جو کمائے انہوں نے نیک اعمال وہ اپنے لیے کمائے، تمہارے لیے وہ اعمال ہوں گے جو تم کرو گے. یعنی ان کے اعمال تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کون سے نیک اعمال کیے، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کون سے نیک اعمال کیے. وہ کہتے تھے ہمیں ابراہیمی نسبت کام آئی، یہودی کہتے تھے، نصرانی بھی. اللہ نے فرمایا تو بڑی پاکیزہ امت تھی، وہ گزر گئی، اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئی ہے، تو پیچھے تم لوگوں کے لیے تو نہیں چھوڑ گئی. اسی کانٹیکسٹ میں ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسل اسے آگے نہیں کر سکتا. اور اسی کو ہمارے نبی علیہ السلام نے کھول کھول کے بیان کیا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو لینا لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں. پھر صرف اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں کہا، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، اے میرے چچا عباس، میرے مال سے کچھ لینا ہے تو میں تجھے دے دوں گا، اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں کچھ کام نہیں. اے میری پھوپھی صفیہ، تو نے میرے مال سے کچھ لینا ہے تو مجھ سے لے لے، اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں. تو یہاں پہ نیک اعمال مراد، ادھر برے اعمال مراد نہیں. یہ بات لوگ کہتے ہیں مشاہدات صحابہ ڈسکس نہیں کرنے چاہیے،
جو فوت ہو چکے ہیں وہ اپنے مال لے گئے. تو اس پہ یہ آیت پیش کرتے ہیں. یہ آیت دو دفعہ آئے گی. ایک یہ آئی ہے آیت نمبر 134 سورۃ البقرہ کی, اور 141 بھی یہی ریپیٹ ہوگی. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا, اور یہ کہتے ہیں کہ بن جاؤ یہودی یا نصرانی تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو ہمیں بھی یہ کہتے ہیں, ہمیں بھی تو یہ کہتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ حنفی بھی ہو سکتے ہیں, شافی بھی ہو سکتے ہیں, مالکی بھی ہو سکتے ہیں, حنبلی بھی ہو سکتے ہیں, آپ اس طرف ذہن کریں, لیکن آپ جو ہے محمدی ہو کے نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں محمدی ہونا ہے. یہ کہتے ہیں سنی ہو جاؤ, شیعہ کوئی فرقہ بنا لو. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی یہ قرآن میں کہتے ہیں قل بل ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے نبی تم فرماؤ نہیں, ہم تو بلکہ ملت ابراہیم کی جو مشرک ہیں. ملت ابیکم ابراہیم, پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی. هو سماکم المسلمین, جس نے تمہارا اسم مسلم رکھ دیا. من قبل وفی هذا, اس قرآن کے نزول سے پہلے ابراہیم نے رکھا اور اس کتاب میں اللہ نے بھی رکھ دیا. تو یہ اللہ کا بھی حکم ہے, ابراہیم کا بھی حکم. اور یہاں پہ نبی اسلام کو اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ نے بھی یہ کہنا ہے یہودیوں کو کہ بھائی ہم تو ابراہیم کے دین پہ. قولوا, اے مسلمانوں کہو ڈنکے کی چوٹ پہ. یہ ہمارے ایمانیات آ رہے ہیں کہ کون کون سے ایمان ہمارے ہونے چاہیے. آمنا, ہم ایمان لاتے ہیں باللہ, اللہ پر, نمبر 1. وما انزل الینا, اور ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوا یعنی قرآن. وما انزل الی ابراہیم, اور جو نازل ہوا اس قرآن کے نزول سے پہلے ابراہیم پہ, صحف ابراہیم و موسیٰ, و اسماعیل, اور جو اسماعیل پر, و اسحاق, اور اسحاق پر, و یعقوب والاسباط, اور یعقوب اور ان کی اولاد کے اوپر, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام. اور آگے آپ کو میں نے بتایا کئی دفعہ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلسل 1400 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک, یہ بھی 1400 سال بنتے ہیں. اور اس سے پیچھے چلے جائیں نا, حضرت ابراہیم سے موسیٰ علیہ السلام تک, وہ بھی 1400 سال بنتے ہیں. جب بھی کوئی نبی فوت ہونے لگتا تھا نا تو اپنی جگہ نبی کو خلیفہ بنا کے لاتا تھا. بنی اسرائیل میں انتظام حکومت ہمیشہ نبیوں کے ہاتھ میں رہا ہے. تو ہم ایمان لاتے ہیں. اچھا, اب ہم اگرچہ یہودیوں کے عقیدوں سے ایگری نہیں کرتے, لیکن یہودی جن پیغمبروں کو مان رہے ہیں ان پہ ہم ایمان رکھتے ہیں. وما اوتی موسیٰ, اور جو کچھ اللہ نے دیا تھا موسیٰ کو یعنی تورات, و عیسیٰ یعنی انجیل دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو, وما اوتی النبیون من ربہم, اور جو کچھ دوسرے پیغمبروں کو بھی دیا گیا تھا, سارے پیغمبر کور کر دیے, سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم, ہم ایمان لانے میں کسی پیغمبر میں کوئی فرق نہیں کرتے. ونحن له مسلمون, اور ہم اسی کے تابع فرمانے. لیکن مسلم لفظ پھر آ گیا. جنہ چڑ پہلے سپارے جی کتنی دفعہ مسلم لفظ آ چکا ہے. پورے سپارے بریلوی تو بندی والا حدیث نہیں آئے گا, شیعہ آ جائے گا لیکن اور معنوں میں آتا ہے. لیکن مسلم ہے, ہم سر تسلیم ہم کرتے ہیں اسی کے لیے. لا نفرق بین احد منہم, ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. تو یہاں پر میرے بھائیوں دو عقیدوں کو سمجھ لیں. ایک ہے تفضیل بین الرسل, یعنی انبیاء میں فضیلت دینا ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر کے اوپر, اور دوسرا عقیدہ ہے تفریق بین الرسل, رسولوں میں فرق کرنا. تو اسلام کہتا ہے کہ رسولوں میں ایمان لانے میں آپ نے فرق نہیں کرنا. یہ تو ہے حرام اور کفری عقیدہ. البتہ تفضیل بین الرسل جو ہے, ایک نبی کو دوسرے نبی کے اوپر فضیلت دینا بشرطے کہ دوسرے پیغمبر کی تنقیص نہ کی جائے, تو یہ قرآن کی ڈاکٹرن میں بالکل درست ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ رسول ہیں, ہم نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے. پارہ نمبر 3 اسی سے سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ, میں وہاں پہ جا کے تفصیل سے بیان کروں گا. یہاں پہ موٹی بات سمجھ لیں کہ ایمان لانے میں آپ فرق نہیں کر سکتے. البتہ فضیلت میں فرق ہے, اس فرق کو بیان کرنا بھی جائز ہے بشرطے کہ تنقیص نہ ہو. صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی کا جھگڑا ہوا. یہودی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہان والوں پہ فضیلت دی. مسلمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں پہ فضیلت دی. اسی لڑائی کے دوران مسلمان نے تھپڑ مار دیا یہودی کے, وہ شکایت لے کے آئے نبی اسلام کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس طرح پیغمبروں پہ فضیلت مت دو. اللہ کی قسم قیامت والے دن جب مخلوقات کو اٹھایا جائے گا تو میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی, یا اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے بے ہوش ہوئے, جو سورۃ الاعراف کے آیت نمبر 143 کے اندر آتی ہے, اللہ تعالیٰ سے قیامت کی بے ہوشی ان سے ختم کرتی ہے. تو ایک جزوی فضیلت موسیٰ علیہ السلام کی نبی علیہ السلام نے بیان کی, اور پھر وہیں پہ آپ نے الفاظ استعمال کیے. آپ نے فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام پہ بھی فضیلت مت دو. حالانکہ یونس علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش کے سبب عطاب کیا. یہاں تک کہ سورہ الصافات میں ہے کہ اگر یونس علیہ السلام ہم سے دعا نہ کرتے تو وہ پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن کے مردے قبروں سے نکالے جائیں گے. اور وہ دعا ہی ہے سورہ الانبیاء میں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.